نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران میں جیسا کہ عرض کیا تھا کہ اسلام کے غلبے کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے اس کے اندر ہدایات دی گئی ہیں، جن میں سے ایک اہم ہدایت یہ ہے کہ غلبہ اسلام کے لیے اتفاق اور اتحاد نہایت ضروری ہے۔ بغیر اتفاق اور اتحاد کے اور فرقہ واریت کے ساتھ اسلام کا غلبہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس کے 7ویں رکوع میں اہل کتاب کو اس بات کی دعوت دی گئی ہے کہ وہ آئیں، کم از کم ان چیزوں پر اتفاق کر لیں جو ہمارے اور ان کے درمیان مشترکہ ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک قوم اور دوسرے قوم کے درمیان متفقہ ہوتی ہیں، تو جو متفقہ چیزیں انہی پر اتفاق کر لیں۔ چنانچہ فرمایا کہ یا اہل الکتاب قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ اے اہل کتاب چلو کم از کم ان باتوں پر آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان متفقہ ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور اللہ کے علاوہ بہت سارے رب نہ بنائیں۔ رب صرف وہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ اس کے بعد پھر آگے اسی رکوع میں ابراہیم علیہ السلام کی حیثیت کو واضح کیا گیا ہے۔ یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے بڑے ہیں، ہم ان کے پیروکار ہیں۔ عیسائی کہتے تھے کہ ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ہماری جو تعلیمات ہیں وہی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات تھیں۔ اسی طرح مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ یعنی سارے فرقے، سارے قومیں جو ہیں وہ اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے، اور اپنے جتنے بھی ان کی عبادات، طریقے، رسم و رواج، اعمال، جو کچھ بھی کرتے تھے وہ اس کی نسبت وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ما کان ابراہیم یہودیّا ولا نصرانیّا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام نصرانی نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے جو آج کے زمانے میں، آج کی جس دور میں ہمارے لیے بھی اس بات کو سمجھنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ آج مسلمانوں کے اندر جو تفرقہ بازی ہے وہ بھی اسی طرح ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ میں اہل حدیث ہوں، کوئی کہتا ہے میں بریلوی ہوں، کوئی کہتا ہے میں دیوبندی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے یہی ہوتا تھا، کچھ کہتے تھے ہم یہودی ہیں، کوئی کہتے تھے ہم نصرانی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ نصرانی تھے نہ یہودی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ یکسو اور اللہ کی طرف یکسو مسلمان تھے۔ وہ یہی وہ بنیادی چیز ہے کہ اس کو اگر آج ہم اختیار کر لیں تو ہمارے درمیان جو لڑائیاں ہیں فرقہ واریت کی بنیاد پر وہ ختم ہو سکتی ہیں۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ دیوبندی تھے، نہ بریلوی تھے، نہ اہل حدیث تھے، بلکہ وہ اللہ کے پیغمبر اور رسول تھے اور مسلمان تھے، اور ہم نے بھی مسلمان ہی رہنا ہے۔ اب یہ جو چیزیں ہیں یہ اصل میں نسبتیں ہوتی ہیں، علاقوں کی طرف نسبتیں ہیں، یا کچھ جو بزرگان دین ہوتے ہیں ان کی طرف نسبتیں ہوتی ہیں۔ تو ان نسبتوں کو نسبت کی حد تک تو قائم رکھنا اچھی بات ہے، رکھ سکتے ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میری نسبت دارالعلوم دیوبند کی طرف ہے یا دیوبند کے علماء کی طرف ہے، تو یہ نسبت کی حد تک یہ بات درست ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میری نسبت بریلی ایک شہر ہے انڈیا کا، وہاں کی طرف ہے یا اس کے علماء کی طرف ہے۔ ہاں جی، اسی طرح کوئی اور کہہ سکتا ہے کہ میری نسبت جو ہے وہ اہل حدیث علماء کی طرف ہے۔ تو نسبت کی حد تک تو یہ باتیں درست ہیں، لیکن اس بنیاد پر آپس میں لڑائی جھگڑے کرنا، اختلاف کرنا، اس سے اسلام کو نقصان پہنچتا ہے۔ ہمیں یہی کہنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اور شریعت کے ماننے والے اور ان کے طریقے پر چلنے والے مسلمان ہیں۔ تو یہ اصل چیز یہاں پر یہ سمجھائی گئی ہے، اور یہی چیز فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ مسلمان تھے، اور ان کے قریب ترین وہی آدمی ہو سکتا ہے جو ان کے طریقے پر چلے۔ اصل چیز ہوتی ہے پیغمبر کے
طریقے پر چلنا، پیغمبر کے اطاعت کرنا، اس کی تعلیمات کو اختیار کرنا، تو نسبتوں کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ابراہیم علیہ السلام کے سب سے قریب وہی ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں اور ان پر ایمان لاتے ہیں۔ وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابراہیم علیہ السلام کے اصل پیروکار ہیں۔ اور وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے وہ اصل ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔